ہمیں کا ہر شخص یہ دعا کرتا ہے, یہ ارمان بھی رکھتا ہے کہ اے اللہ میری بیوی کو میرا آنکھوں کا ٹھنڈک بنا, میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیا یہ دعا کے حد تک ہے یا آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایک طرفہ نہیں ہو سکتی. ہم ہمیشہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اجی تم میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اگر ان سے کہتے ہیں کہ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور شوہر بیوی اور بچوں کے لیے آنکھوں کا کانٹا بن جائے. کیا گھر کے اندر سکون آ سکتا ہے؟ کہ ہم نے نکاح کر کے بیویوں کو غلام بنا کر لونڈیاں بنا کر لائے ہیں, یا جو ہے لڑکیاں اپنے شوہروں کو غلام سمجھ کر رکھے ہیں؟ ایک دوسرے کے حقوق ہیں, احساس ذمہ داری کے ساتھ ان حقوقوں کو اگر ادا کرتے رہے, ایک دوسرے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی پوری اگر کوشش کرتے رہیں, تو پھر جو ہے یقیناً گھر کا ماحول پرسکون بن جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے جوڑے کی جو مثال دی ہے, شاید ہی کسی کتاب میں, شاید ہی کوئی مثال ایسی دی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کے لیے لباس کے برابر ہے, بیوی شوہر کے لیے لباس کے برابر ہے. لباس اپنے جسم کو کیا کیا کام نہیں آتا. نبی اپنے بیویوں کی ناراضگی میں کیا کرتے تھے؟ بیویاں نبی کی ناراضگی میں کیا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ مطالعہ کر لیجئے. پیسہ کمانے سے گھر میں سکون نہیں آتا, بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے سے گھر میں سکون نہیں آتا. یہ اچھی طرح یاد رکھ لے. جیسا ہم مال کمانے, عہدے پر فائز ہونے کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں, اسی طرح اپنی زندگی میں سے کچھ وقت اپنی بیویوں کے دل رکھنے کے لیے, اپنے گھر کو پرسکون ماحول بنانے کے لیے وقت نکالنا ہوگا. یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے تو تمہاری زندگیوں میں سکون بھی نہیں ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت رواہ البخاری۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ وہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا اور اسی نے ہر جوڑے میں محبت پیدا فرمایا اور لوگوں کو دوزخ اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان گنت انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور کتابوں کا نزول فرمایا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 اور ایک بخاری کی مختصر سی حدیث پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے خوشگوار زندگی کے لیے اسلامی اصول کیا ہیں۔ ہم میں کا ہر شخص، چاہے وہ شادی بیاہ کر کے نئے نئے دور سے گزر رہے ہوں یا شادی بیاہ کر کے 20-25 سال گزار دیے ہوں، ہم میں کا ہر شخص اپنی زندگی میں خوشگواری اور سکون کا متلاشی ہے۔ آج بھی 20 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی ازدواجی زندگی میں سکون کا متلاشی ہے، اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھار وہ اپنے دوست احباب کے طرز عمل پر عامل ہو جاتا ہے، تو کبھی کسی اداکار کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے نقالی کرتے ہوئے اسی میں اپنی زندگی کی سکون اور راحت اور خوشگواری تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ان چیزوں سے خوشگوار زندگی یا زندگی میں سکون اور راحت نصیب نہیں ہوگا۔ ازدواجی زندگی کے لیے اسلام جن اصولوں کو بیان فرمایا ہے
ان اصولوں کو میاں اور بیوی معلومات حاصل کرنے کی حد تک معلوم کر کے رکھنے سے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ سب کو معلوم ہے، بیوی کو بھی معلوم ہے، شوہر کو بھی معلوم ہے اسلامی طرز زندگی کیا ہے اور ازدواجی زندگی کے اصول کیا ہیں، مگر ہم میں سے ہر جوڑے کو اگر سکون حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کو خوشگوار اگر بنانا ہے، تو یہ اسلامی اصول، ازدواجی زندگی کے اصول پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ عملی زندگی میں لانا ہوگا، پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ پوٹا پاٹی شوہر نے ایسا کیا میں اس کے بدلے میں یہ کر رہی ہوں، نہیں، پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ اگر اسلامی اصول کو عملی جامہ اگر پہنائیں تو پھر یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے گا، سکون اور راحت نصیب فرمائے گا۔ اسلام نکاح کے متعلق نکاح کے اغراض و مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ان کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ سکون حاصل کرے، بیوی شوہر کے ذریعے، شوہر بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرے۔ جب شادی کے بعد یہ سکون ہی اسے نصیب نہ ہو تو پھر نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ اور کہنے کو تو میں کہہ رہا ہوں مگر غلط تو نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے جوڑے ہیں، شوہر اور بیوی اپنے زبان حال سے کہتے ہیں کہ میں شادی سے پہلے ہی سکون میں تھا، شادی کے بعد سکون ختم ہو گیا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ازدواجی زندگی کے جو اصول ہیں ان اصولوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، ان اصولوں پر احساس ذمہ داری کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں خوشگوار زندگی میسر نہیں ہو رہی ہے۔ اس خوشگوار زندگی کو، اس انسانی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے وہ کسی دوست احباب کی نخالی یا کسی اداکار کی نخالی یا کسی اور کی نخالی پر اتر آتا ہے، مگر کیسے نصیب ہوگا؟ ہم دیکھیں گے کہ اسلامی اصول کیا ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آیت نمبر 24۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اسی نمونے کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہو تو یہ تمہیں بات سمجھ میں آئے گی اور رسول کی زندگی میں اسوہ تمہیں ملے گا۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے تم نہیں ہو تو پھر رسول کی زندگی میں تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی اسوہ نظر نہیں آئے گا، کسی اداکار کی زندگی ہی بہتر نظر آئے گی۔ معزز سامعین کرام، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس چند لوگ آئے، آ کر
سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے ساتھ کیسی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند امام احمد میں نقل کرتے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا عندما سألت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت الین الناس واکرم الناس ورجلا من رجالکم الا انہ بساما، رواہ مسند احمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ذکر کرتے ہوئے ان کی بیوی ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رقیق القلب ہوتے تھے، نرم دل اپنی بیویوں کے لیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خوشگواری لانا چاہتے ہیں تو بیویوں کے لیے اپنے دل کو نرم کر لیں سب سے پہلے۔ کان الین الناس، ناس کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں سب سے زیادہ نرم دل والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَكْرَمَ النَّاسَ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کرم اور جود کرنے والے اپنے بیویوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو چھوٹے چھوٹے تحفے لا کر دینا، ان کو خوش کرنا، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرنا، ان کی خوبصورتی کی تعریف کرنا، ان کے لباس اور ان کے کام کو سراہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمول رہا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں وَرَجُلًا مِّن رِجَالِكُمْ، وہ انسان تم ہی انسانوں جیسے تھے، الا انہو بسامن، ان میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش مکھ ہوتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، آپ جیسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے، جو بھی مشکلات، مصیبتیں، آلام جو کچھ بھی تھے وہ گھر کی دہلیز کے باہر، اندر جیسے ہی داخل ہوتے حجرے میں مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کے سامنے آ جاتے تھے۔ یہ اسلامی طرز زندگی یا جو ہے اپنی زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے بہترین اصول ہیں۔ یہ کوئی معمولی اصول نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اٹکتے پٹکتے چیخ مارتے ہوئے بڑی زوردار گرجدار آواز سے داخل ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی کیسے خوشگوار بنے گی؟ کیسے خوشگوار بنے گی؟ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت اور جو حدیث پیش کی گئی ہے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں ایمان والوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایمان والے مومن متقی لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، متقی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ذریعے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ یعنی ایک مرد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میری بیوی کو میرا آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، میری اولاد کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ ہم میں کا ہر شخص یہ دعا کرتا ہے، یہ ارمان بھی رکھتا ہے کہ اے اللہ، میری بیوی کو میرا آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کیا یہ دعا کے حد تک ہے یا آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایک طرفہ نہیں ہو سکتی،
ہم ہمیشہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اجی تم میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اگر ان سے کہتے ہیں کہ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور شوہر بیوی اور بچوں کے لیے آنکھوں کا کانٹا بن جائے۔ کیا گھر کے اندر سکون آ سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اور اولاد بیوی کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے اور بیوی شوہر اور اولاد کے لیے آنکھوں کا کانٹا بن جائے؟ کیا اس گھر میں سکون آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والدین اولاد کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے اور اولاد والدین کے لیے آنکھوں کا کانٹا بن جائے؟ کیا سکون ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو بیوی بھی بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ میں میری شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤں، تو اسی طرح شوہر کو بھی بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے۔ کتنی بھی بھرے مجموعے میں بیوی کو قرار نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ شوہر کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ ٹھنڈک محسوس ہو، وہ ہمت آ جائے، وہ سکون مل جائے، وہ بے فکر ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ کسی فنکشن میں گئے ہوئے ہیں، سکون سے تھی، ہنستی کھیلتی تھی بیوی، جیسے ہی شوہر کا چہرہ دیکھ لیا تو بیوی کے چہرے مرجھانے لگ گئے ہیں۔ کیا اگر ہمارا رویہ ایسا اگر ہے تو کیا ہمارے زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ خوشگواری آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو بخاری کی حدیث پیش کی گئی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا۔ 10 سال تک لگاتار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، ایک خادم کی حیثیت سے 10 سال میں ان کے تحت میں گزارا۔ فما خال لی افن، انس بن مالک کہتے ہیں کہ کبھی بھی ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ کیا اسوہ ہے؟ یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی زندگی کو نمونہ چھوڑ جا رہے ہیں، تو 10 سال ایک غلام کسی کے تحت میں رہ کر گزار کر وہ غلام کہتا ہے کہ میرے آقا نے 10 سال کی یہ لمبی مدت میں مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کہا ہے، تو آپ اندازہ کر لو کہ ہم نے نکاح کر کے بیویوں کو غلام بنا کر لونڈیاں بنا کر لائے ہیں، یا جو ہے لڑکیاں اپنے شوہروں کو غلام سمجھ کر رکھے ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، احساس ذمہ داری کے ساتھ ان حقوقوں کو اگر ادا کرتے رہے، ایک دوسرے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی پوری اگر کوشش کرتے رہیں، تو پھر جو ہے یقیناً گھر کا ماحول پرسکون بن جائے گا۔ آج انسان مرد یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم اپنے گھر میں گزاروں، عورتیں بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ شوہر کم سے کم گھر کے اندر رہے، زیادہ وقت باہر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں میں انبن ہو رہا ہے، دونوں میں کمیونیکیشن صحیح معاملے میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو تلاش کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو تلاش، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچرا ابھی نہیں کپڑے ابھی نہیں دھوئے، کپڑے دھو کر گھڑی بنا کر نہیں رکھے، جالا نہیں کاڑے، کیا ان کاموں کے لیے لائے تھے؟ اور عورتوں کی جانب سے فرمائشیں، کیا فرمائشیں مکمل کرنے کے لیے لائے تھے، یا کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مکمل کرنے کے لیے نکاح کیا تھا؟
معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے جوڑے کی جو مثال دی ہے، شاید ہی کسی کتاب میں، شاید ہی کوئی مثال ایسی دی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے لباس کے برابر ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس کے برابر ہے۔ لباس اپنے جسم کو کیا کیا کام نہیں آتا، میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کہتا، 3 باتیں میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ لباس اور جسم کا کیا رشتہ ہے۔ لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، تو کیا شوہر بھی اپنے بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں یا ان کے اوپر روب جھاڑتے ہیں؟ لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے دھوپ سے، ٹھنڈ سے، گرد و غبار سے، اور تمام قسم کے جراثیم ان کے اوپر پڑنے سے جسم پردہ بن کر حائل ہو کر پوری طرح پروٹیکشن دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ہم بھی اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کے اوپر بدنامی آنے سے، ان کی صحت کا خیال کرتے ہوئے صحت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم سوچ لیں کیا پوری طرح ہم حفاظت کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح لباس جسم کے اندر کے عیوب کو چھپاتا ہے، تو کیا ایک بیوی اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپاتی ہے یا اسے نکال کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے؟ کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کماتے نہ دھماتے، آرام سے سو جاتے، سست ہیں، کاہل ہیں، بیوی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، یا یہ کہ بیوی کے عیبوں کو شوہر چھپاتے ہیں اور شوہر کے عیبوں کو بیوی چھپاتی ہیں۔ دیکھ لیں کیا ہم یہ شادی بیاہ کرنے کے یا تو 2-3 سال گزار کر اب آئے ہیں یا 20-25 سال گزار کر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنی زندگیوں میں اپنی بیوی کو اپنا لباس سمجھے ہیں، اپنی بیوی کی حفاظت کیے ہیں اور اپنی بیوی کے جو ہے عیبوں کو چھپائے ہیں، اپنے شوہروں کے عیبوں کو چھپائے ہیں، اپنے شوہروں کی حفاظت کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ ایک آخری بات یہ ہے کہ لباس اور بدن کا رشتہ ہمیشہ قریب ہوتا ہے، جدا نہیں ہوتا۔ کہ ہم بھی اپنے بیویوں سے ایک دم مل کر ہیں یا ان سے دور دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں؟ بدن اور جسم کے درمیان فقط لباس، اس کے علاوہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی میں اگر میاں بیوی ہونے کے بعد، یہ نکاح کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد جیسے بدن اور لباس کا رشتہ ہے، ان دونوں میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو ایک میاں اور بیوی کا اسی طرح رشتہ ہے یا بیچ میں کوئی حائل ہے؟ یہ سوچ لے۔ اگر حائل ہے تو کس کی طرف سے حائل ہے؟ شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے؟ یہ اسلامی اصول ہیں جو بہت سارے ہیں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے سامنے مختصر باتیں بتا کر میں جو ہے یہیں پر اکتفا کر رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ اور آخرت کا یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر نبی کی زندگی سے اسوہ حاصل کر لیں۔ نبی اپنے بیویوں کی ناراضگی میں کیا کرتے تھے؟ بیویاں نبی کی ناراضگی میں کیا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ مطالعہ کر لیجئے۔ پیسہ کمانے سے گھر میں سکون نہیں آتا، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے سے گھر میں سکون نہیں آتا، یہ اچھی طرح یاد رکھ لے۔
جیسا ہم مال کمانے، عہدے پر فائز ہونے کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی میں سے کچھ وقت اپنی بیویوں کے دل رکھنے کے لیے، اپنے گھر کو پرسکون ماحول بنانے کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے تو تمہاری زندگیوں میں سکون بھی نہیں ہے، ہونا ضروری ہے۔ بیویوں کے لیے وقت دیں، اولاد کے لیے وقت دیں۔ ایسا نہیں کہ اولاد کی فیس بھر دیں، اولاد کے کپڑے لا کر دے دیں، بیویوں کے کپڑے لا کر دے دیں، بیویوں کے لیے سب چیزیں کا انتظام راشن وغیرہ کا کر دیں، مگر گھر کے اندر ان سے بیٹھ کر 10 منٹ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، پھر تو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی جو ہے حق نہیں ہوتا کہ گھر میں سکون نہیں ہے۔ آپ بیٹھو سکون سے، دن میں 2 3 مرتبہ بیٹھو اپنی بیوی کے ساتھ کھاتے ہوئے، آرام کرنے سے پہلے پوچھو گھر کا ماحول کیا ہے، آپ کی طبیعت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ ہر دن عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بیویوں کے حجروں کا چکر لگاتے، یا کہ جس بیوی کے ساتھ میں رات گزارنے کا موقع ہوتا وہیں پر سب بیویاں آ کر بیٹھ جاتے اور آپس میں گفت شنید کرتے اور آپس میں اپنے اپنے جو بھی باتیں ہیں سنا لیتے، پھر سب بیویاں اٹھ کر اپنے اپنے کمروں کو چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جس کی باری ہے ان کے کمرے میں داخل ہو جاتے۔ یہ اسلامی طرز زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ولا ذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے اس نصیحت کو حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ایک بے نمازی، ایک مشرک، ایک توحید کا انکار کرنے والا ان نصیحتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ایک مثالی شوہر بننے کے کیا اصول ہیں، پھر اس کے بعد ایک مثالی بیوی بننے کے لیے کیا اصول ہیں، مثالی والدین بننے کے کیا اصول ہیں، مثالی اولاد بننے کے کیا اصول ہیں، ہر عنوان پر ایک ایک خطبہ آپ کے سامنے سنایا جائے گا انشاءاللہ۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اے اللہ اسلامی طرز زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کے دل جیتنے کے عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے عیبوں کو اجاگر کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ نفرتیں کدورتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔